رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کسی قوم کی پہچان اس کی روایات، ثقافت اور زبان سے ہوتی ہے۔ ان عناصر میں اگر کوئی ایک بھی اپنی معدومیت کا شکار ہو تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرے عناصر مثلاً روایات بھی اپنی زوال کا شکار ہو جائیں۔ پختون اپنی روایات کے لحاظ سے ایک اہم اور شاندار حیثیت کی حامل قوم ہے۔ ایک پختون اپنی ان روایات اور خصوصیات کی بنیاد پر اپنی قوم پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کئی قدیم پختون روایات ہیں جو اس قوم میں آج بھی زندہ ہے، اور اسی وجہ سے پختونوں نے اقوام عالم میں اپنی شناخت اور اپنی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں پختونوں میں کہیں زیادہ اور کہیں معمولی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے اسباب جو کچھ بھی ہو، تاہم اس میں میڈیا، خاص کر سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اوربل ایک رسم ہے جو پختونوں کی شادی تقاریب کا حصہ ہوتا ہے، مگر آج یہ روایت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ بارات کے موقع پر دلہا کو پلنگ میں بٹھا کر اٹھایا جاتا تھا، اب یہ روایت بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اوربل کی جگہ مہندی نے لی ہے اور پلنگ کی جگہ اب کرسی نے لی ہے۔ یہ دونوں رسمیں پنجاب سے درآمد ہوئی ہے اور پنجاب کو شاید بھارت سے درآمد ہوئی ہے۔ پلنگ سے کرسی کو منتقلی اتنی اہم بات نہیں، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ پختونوں میں جو شرم و حیا پر مبنی روایات ہیں ان کو اب خطرات لاحق ہوئی ہیں۔ مثلاً شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا چوری چھپے ملنا اب جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض گھرانوں میں اب ببانگ دہل بھی ان کا ملنا جلنا کوئی عار نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح نکاح کے دوران دلہا دلہن ایک سٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں، اگرچہ نکاح نہ بھی ہوا ہو اور وہ آپس میں رشتہ دار بھی نہ ہوں۔ شرم و حیا کی معدومیت کی رفتار کو سوشل میڈیا اور موبائل نے اور جلا بخشی ہے، جس کے سیلاب نے پختون گھرانوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ میڈیا کا یہ سیلاب بے کراں پختون روایات کے فصیل کو اس لمحے توڑتا ہے جب شادی کے موقع پر ایک پختون خاندان میں لڑکیاں میوزک کے ساتھ ناچتی ہے اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، جن کو بعد میں انٹرنیٹ کو بھی دیا جاتا ہے۔ گویا یہ پختون دنیا کو یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قدامت پرست اور انتہا پسند نہیں بلکہ لبرل اور ماڈرن ہیں۔ خواتین کا چادر اور چار دیواری سے باہر آنا پنجاب کا کلچر تو ہو سکتا ہے، پختونوں کا نہیں، لیکن حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ وہ سیاستدان جو پختون قوم پرستی کی تقریریں کرتے نہیں تکتے، انہوں نے پختون خواتین ہی کو سٹیج پر اور کیمرے کے سامنے لایا ہے۔ یہ پختون خواتین دوسری اقوام کی خواتین کی طرح سیاست کے لیے بے پردگی کا مظاہرہ بھی کرتی ہے اور خود کو پختون بھی کہتی ہیں۔ پشتو ڈرامے اور فلموں کی بات تو کچھ اور ہے۔ انہوں نے تو پختون روایات اور شرم و حیا کا جنازہ نکالا ہے، اور عملی طور پر یہ فلمیں اور ڈرامے پختون معاشرے اور روایات پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خاص کر پختون لڑکے اور لڑکیاں میڈیا کی اس یلغار کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ جو کچھ اسکرین پر دکھائی دیتا ہے آپ اس کو عملی طور پر نوجوانوں میں دیکھیں گے۔ پنجابی اور بھارتی ثقافتی یلغار نے پختونوں کے تعلیمی اداروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تعلیمی ادارے خاص کر یونیورسٹیاں غیروں کی ثقافت اور ان کی تقلید کے مراکز بن چکے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ایک پختون پیغلہ جو سراپا شرم و حیا کی پیکر ہوا کرتی تھی، آج کالجز اور یونیورسٹی میں مخلوط کلچر اور مخلوط تعلیم کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے الفاظ و اصطلاحات مغرب میں تخلیق ہو کر ترقی کر گئے، مگر اب یہ اصطلاحات پشتو زبان میں بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی عملی طور رائج ہو رہے ہیں۔ وہ پختون پیغلہ جو دور کسی غیر مرد کو آتے دیکھتی تو حیا اور پردہ میں قلعہ بند ہو جاتی، مگر آج وہ ویلنٹائن ڈے بھی مناتی رہتی ہے اور رومانوی جذبات کا اظہار بھی بلا خوف و جھجک کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کرے یا نہیں، مگر یونیورسٹی لان کے بینچ پر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ آج سے 30-40 سال پہلے تک پختون معاشرہ روایتی اور اپنے خاص رسم و رواج کے لحاظ سے ایک مثالی معاشرہ تھا، مگر آج بہت کچھ بدلا ہے۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ترقی کے نام پر ہو رہا ہے۔
پختونوں نے تو ترقی نہیں کی، تاہم ترقی کی اس جستجو میں اپنا کلچر اور حیا ہی بھول چکا ہے۔ مگر حد افسوس ایسے والدین پر جو اپنے بچوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ یا تو لاپرواہ ہوتے ہیں اور یا شاید وہ لبرل ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ اس سلسلے میں تو ہم اپنی موجودہ نسل کی کوئی تربیت نہ کر سکے، آنے والی پختون نسلیں کس ڈگر پر ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا بھی ہوگا اور عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ میری یہ ویڈیو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا قدم ہے۔